नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। नुसरत साहब हमारे साथ हैं। नुसरत साहब, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तूफान किए हुए। अच्छा तूफान, सॉरी हाँ तूफान। और मीर साहब ने तूफान लिख दिया तो मैं अच्छा एनीवे कैसा लगा जब ये गालिब के साथ जुल्म न करें, मेहरबानी आपकी। चले आगे फरमाइए। अच्छा मियाँ साहब ने भी तूफान कहा था कि तूफान कहा था? मेरा ख्याल है उन्होंने तूफान कहा है। और उनके साथ जो है बहुत कम लोगों को पता है, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उनके रहमत दे, वो बहुत सीरियस स्टूडेंट थी उर्दू अदब की। अच्छा। और इसका जिक्र जो है कार जहां दराज में कुर्रतुल-ऐन हैदर जैसी स्नॉब अदीब ने कर रखा है कि वो जब मिलने गई उनको तो उनको बेगम साहिबा मरहूमा ने कहा कि वो जब आप स्कूल में वो घास मंडी का जो आपने जिक्र किया हुआ है तो शी वॉज शॉक्ड के है ये अजी पंजाबी खातून और इतना माइनॉरिटी पड़ा हुआ। खैर एनीवे आप फरमाएं, वो एक अलग बात है। एनीवे सर, नवाज शरीफ साहब आए, उनका इस्तकबाल हो गया, इस्तकबाली जलसा भी देखा आपने, कैसा लगा आपको सर? सबसे पहली तो बात यह है कि भाई आजकल माशाल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सिपाही ट्रोल का, जिन्होंने नया नया सोशल मीडिया डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है कि मुझे रोज़ाना गालियाँ दे रहे हैं। और जिस दिन जलसा हो रहा था तो उस दिन मैं यहाँ पर वो सलमान के प्रोग्राम में आया तो मेरी एक क्लिप थी, तो मैं ज़ाहिर कैजुअल आया, उसमें उन्होंने फिल्टर लगा के दिखाई मेरी सूरत, और ये कहने लगे इसकी तो माँ मर गई है, यानी कि ये जलसा इतना कामयाब हुआ। मैं यार जिंदा रहो भी बड़ी। देखो एक बात जो मैं आपको शुरू से कहता रहा हूँ, मैं अब भी रिपीट कर रहा हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि मियाँ साहब को इस वक्त नहीं आना चाहिए था। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, पर वो आ गए ना। सुनो ना उसके बाद। लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा कि भाई अब अगर वो नहीं आएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवर कमिटेड, ठीक है, ये भी कहा आपने। ये अब ये दो बातें कहने के बाद मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि वो शख्स इंतहाई मुतअस्सिब है जो ये सोचता है कि एक ऐसी जमात और खानदान जो 1980 में जनरल जिलानी के दौर से सियासत में आए हैं और उनका मुसलसल राइज एंड फॉल होता रहा है, 4 साल बाद उस जमात के कायद जो हैं वो अपने अजीज तशरीफ ला रहे हैं और वो जलसा घर न भर पाए, तो ये बेवकूफ़ी की बात है। आप करेंगे अनयूजुअल नहीं था, कोई हैरान कुन इस पे बहस की गुंजाइश ही नहीं थी भाई। यार इतना बड़ा जलसा, तो ये मैसेज है सबके लिए कि मैं आ गया हूं। भाई साहब मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं, बड़ा जलसा जो है ना वो आपकी मुकद्दर का, इंतखाबी मुकद्दर का फैसला नहीं करता। पंजाब में सबसे जलसा शानदार हुआ करता था मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी का। इशा की नमाज के बाद वो खड़े होते थे और इतने मशहूर कुन खिताब फरमाते थे कि लोग फजर की अजान तक उन्हें सुनते रहते थे। लेकिन कामयाब जो है वो मुस्लिम लीग हुई बिलाखिर कायदे आज़म की क़यादत में। खाकसार तहरीक की खातिर लोग मरने मारने को तैयार हो जाते थे, उनके हाथ में भी बेलचा होता था, चपरास वो उस तरह करते थे। ठीक, तो ये जलसा मैं कहता हूं कि बिल्कुल जैसे आज मियाँ साहब ने वो एक को की हुई है जी तारीख साज तो खैर नहीं कहूँगा, बहरहाल ये हमारी तारीख के बड़े जलसों में से यकीनन एक जलसा था। बड़ा जलसा करने में कामयाब। लाहौर ने वेलकम किया नवाज शरीफ को। अब यहाँ पे मेरा आपका इख्तलाफ हो जाएगा। वो क्यों? मैं ये आपकी खिदमत में मुअद्दबाना जान की अमान पाते हुए, बल्कि आप बताइए आप तो लाहौर में थे, ठीक है ना, आप मुझे गलत साबित करने के लिए जानबूझकर आप बजाय जलसा कवर करने के आप जानबूझकर गवाल मंडी भी गए और आपने वहां पे कोशिश की कि लोगों से ये कहलवाएं कि ये जो तुम्हारे यहाँ बुढ़ा बैठा हुआ है बेवकूफ है, इनकी पता से साढ़े तक दिल में साहब ने नान साहब की कहता था लाभा था बंदा। अनफॉर्चुनेटली यू कैन टेक दोस शॉट्स। ठीक है जी, मसला ये है कि लाहौर के अंदर मोबिलिटी, मियाँ साहब अब बैठे हुए हैं, वो मरी में आए हैं। मियाँ साहब इस वक्त कैदी हैं, कैद में है बुलबुल शहबाज मुस्कुराए, कैद में है बुलबुल सयार मुस्कुराए। ये शहबाज शरीफ उन्हें मैनेज किए हुए हैं, इनको एक्सेस नहीं दी जा रही, इनको मुनासिब फीडबैक नहीं दिया जा रहा। मैं तो तुम्हारी तरह लाहौर नहीं गया हुआ था, लेकिन मैं जात का रिपोर्टर यहां बैठे हुए कैमरे के सामने कह रहा हूं,
जो लाहौर से MNA इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, इनके 70% लोग जो हैं इनकी अपने इनके नीचे जो होते हैं ना MPAs, उनके साथ शदीद लड़ाइयां जारी हैं। वो MPAs ये कहते हैं कि यार इन्होंने दूजे बंदियां को नाल अपना मुकमुका कर लिया है, पता नहीं सानू शायद 10 बार टिकट ना दें। अच्छा सर अब मैं नाम भी ले दूंगा जब वक्त आएगा। और ये सूरत लाहौर की है सर, ये लाहौर शहर की, तो जब आप दूसरा लाहौर शहर के तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं बड़े बड़े, वो सब लाहौर के अंदर जो है मोबिलिटी नहीं देखना चाहते। वो इसलिए नहीं देखना चाहते कि वो ये समझते हैं कि अगर लाहौर में मोबिलिटी होगी तो इसका सारा क्रेडिट मरियम के नाम जाएगा। क्या मतलब? इसीलिए जलसे में जब होता है वहां मरियम मरियम, तो वो बेचारी कहती है कि नहीं मत करो। मैं बता रहा हूँ ना, ये हसद यही तो होता है। यार एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। आई होप यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई अंडरस्टैंड, बता यार निकल गए। एक तुम लाहौर के अंदर जिस तरह जड़ें काटी जाती है ना, हमारे यहाँ जैसे 2 नंबरी होती है ना, हमारे यहाँ जो रंगबाजी होती है। और एक जमाने में ये मिठाइयों की दुकानें नहीं होती थी, इनके आगे ना शाम को यूं छिड़काओ ताकि मिट्टी ना उड़े, है? तुम ना भाऊ हो ना, तो अपने काम से काम रखते हो, उनको लिफ्ट नहीं कराते हो, और तुम सर झुका गए। अब तुम बड़े अपना माया लगे कपड़े करके ना, क्या मारो तरौका आया ही बड़ा बन छन कहीं करके, उसी को खुद का चपेट। ओए बहुजी ने कपड़े खराब करते नहीं, कम बख्ता देखा नहीं मैं बेचारे तैयार हो गए। बहुजी अल्लाह का वास्ता जो माफ कर देना, इतनी 2 नंबरी है यार मेरे शहर में सलमान अफन की। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं वहां का पैदाइशी हूँ भाई, मेरा बाप वहां का है। लेकिन लाहौर वालों ने, आप कह रहे हैं वेलकम नहीं, लाहौर वालों ने वेलकम नहीं किया, लाहौर वालों को मैनेज नहीं किया गया बिकॉज ऑफ दीज राइवलरीज। सबसे अच्छी मैनेजमेंट बताओ किसने की? तुम तो वहां थे, मैं तुम्हें यहां बैठा हुआ बता रहा हूं। शहबाज शरीफ ने, बेदिया से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वहां पे बरकी फैमिली है। बरकी फैमिली का जो बड़ा पोर्शन था एक जमाने में वो पीपल्स पार्टी के साथ था। अब एक साहब है, उन्हें MPA की ख्वाहिश है, उनकी ड्यूटी थी सबसे आला अपने भाई को दिखाने के लिए उन्होंने बेदिया से बदले आए सन। बाकी आपको याद होगा खोखर साहब का काफिला कहाँ रुक गया था। हाँ। आपको तो पता होगा। बिल्कुल। अब मैं लाहौर को थोड़ा लाहौर को जानते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से जो काफिला गया था चौधरी तनवीर और हनीफ अब्बासी वाला, वो 12 मील दूर रहा, यानी पैदल फासले के। सही। लाहौर शहर के अंदर मोबिलिटी ना होने की वजह, लेकिन सर नवाज शरीफ देखें, अगर ना हो तो नवाज शरीफ के साथ वहां के MNAs की जेलसी है, और MPAs और ये हलकों में इनमें से बहुत सारे लोग हैं सर, ये हलके के बड़े मुतबिर लोगों के टेलीफोन नहीं लेते रहे जब ये वजीर थे यहाँ पे। वेरी राइट। एक बात क्लियर कर दें, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने, लाहौर वालों ने वेलकम नहीं किया। ओ भाई यार ये नहीं, हेलीकॉप्टर से देखा नवाज शरीफ ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बड़ा जम्मे गफीर था, तारीखी इस्तकबाल था। तो ऐनक मतलब ऑफ कोर्स सही देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पोले दे है पर एडे भी नहीं। ये जो नवाज शरीफ साहब मरी गए हैं ना, यहाँ पर वो बहुत सारे अकेले में बैठ के वो जो है ना बैठे हम तहिया तूफान किए हुए। अच्छा ये शेर उसमें ये है कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। वाह। अब वो कहेंगे कि इन्हें की हाथ की तय, और अभी भी उनको डिस्कनेक्ट रखा जा रहा है। उनके जहाज में मिसाल के तौर पर बहुत सारे सहाफियों को ये ख्याल था वो शॉर्ट को ले लेंगे, एक्सक्लूसिव एक लाइन। सर जी ठहर जाओ, मियाँ साहब अंदर अलग थे। इस कदर आइसोलेट क्यों रखा जा रहा है नवाज शरीफ को? ताकि यार ऐसे ना कुछ, यानी कि देखो शहबाज शरीफ इज बी ट्रीटिंग हिम एज इफ कि यार पता हो यार कुछ करना दिन पर रखा करना, अब वो इरफान सिद्दीकी साहब ठंडे आदमी हैं, वो थे। बाकी ये कि अभी को अच्छे ये मुझे वो लग रहे हैं कि सोशल मीडिया की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने वाले राशिद नसरुल्लाह साहब हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि वो थे। उन्होंने उधर वो उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि तासुर दे, वो कबूतर नहीं था, फाख्ता थी। तो फाख्ता को पता है पंजाबी में क्या कहते हैं? नहीं, कुगी। तो वो फाख्ता, वो सफेद कबूतर उठा के मैसेज नवाज शरीफ ने दिया, अमन का, मोहब्बत का, चाहत का, उल्फत का। आहो बिल्कुल उल्फत है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं। वे किसको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होने में कोई ये नहीं कि उल्फत नहीं होगी, लेकिन ये कि अभी सफर बहुत लंबा है। लेट्स टॉक ऑन ग्राउंड सर। हाँ ग्राउंड। आप, मैं जब अंदरून गया, पाकिस्तान के सारे टीवी एंकर्स को आपने लगा दिया गवाल मंडी के पीछे।
کیونکہ ان میں سے بیشتر لاہور کے نہیں ہے. میں تو غلطی سے NCA پڑھا, اس زمانے میں غربت اتنی تھی کہ آپ کے پاس صرف بائک ہوتی تھی اور بائکوں پہ آپ اندر گھومتے تھے. تو اتنا تو لاہور مجھے پتا کہ گوال منڈی اندرون لاہور نہیں ہے سارا. وہ جو اندرون ہے نا سارا, جہاں مجھے آپ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس کو, مسجد وزیر خان ابھی چوک میں سے وزیر. سر میں ترس گیا کہ مجھے کوئی ایک شخص ملے جو اسی جوش کے ساتھ کہے کہ ہائے نواز شریف. پتہ سارے کیا کر رہے تھے, ہائے ہائے نواز شریف, ہائے ہائے نواز شریف. وجہ اس کی وہی ہے, 16 مہینے کی حکومت, یہ کوئی نہیں بتائے گا میاں صاحب کو, اور وہ خود بھی اندازہ لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس وقت کا بل ہے, یہ اس وقت کا بل. آپ نے تقریر میں کیا یا نہیں کیا؟ اور وہ اپنے بھائی کی حکومت کا بل بتا گئے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اس میں پرابلم یہ ہے, میں تمہیں ایک بالکل اسٹریٹ وے بات بتاؤں. آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ آپ کو کتنی امپورٹنٹ ایک بات کی. گوال منڈی میں ایک آدمی بیٹھا تھا, وہ کہ میاں صاحب چلے جانا نا سن چھڈ کے, تو جلے اپنے چلے جانے پھر گالا لینا تکیا. بادشاہ اس کے پیچھے بڑی ایک وزڈم, فوک وزڈم چھپا ہوا ہے. خدا کا خوف کرو. تم مسجد وزیر خان کے باہر تم نے لڑکے کو دیکھا, اس نے کہا جی کیڑے میاں صاحب ایسرے اسرائیل کاش کے ساڈے کو صدام حسین ہو گئے. کہ یہی تھا نا, اس کا مطلب میں نے آپ کو آبزرو کیا نا. اور یہ وہ جگہ ہے جو ان کا اپنا گھر ہے, اپنا گھر, اور اس جلسے سے کچھ 2.5 کلومیٹر میں اندرون شہر سب سے زیادہ جو پاپولر ہے وہ ہے حمزہ, کیونکہ اس کے ہر محلے میں بھاٹی, بوچی, چوک نواب صاحب, لوہاری اس کے پوائنٹ پرسنز, جو لوگوں سے شادی بیاہ غم یہ وہ پلانٹ میں. اس نے جان بوجھ کر بیک سیٹ لی ہوئی ہے. جان بوجھ کر؟ یار بندے کا وزیر اعلیٰ بننے کو دل چاہتا ہے نا, موروثی یہ وہ. تو اب یہ کہ ہی از دی اسٹرانگیسٹ کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹر پنجاب. گڑیا نہیں, ملک محمد احمد خان ہے, جو بہت زیادہ آدمی بھی لائے تھے قصور سے. سب سے زیادہ بندے جو ہیں وہ قصور سے تھے. 1 منٹ, نارووال سے تھے, شکل گڑھ سے تھے, لاہور تو نہیں سی, گجرانوالا سے تھے. لاہور سے کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال؟ میرا خیال ہے کہ لاہور سے وہ جو جلسہ ہے اس جلسے میں 5% سے زیادہ لوگ. 5%, 5%. 5 جی, وہ جو تمہیں 1 2 3 4 5 سر اس میں لاہوریے جو موجود, اور لاہوریوں کی خاص بات ہوتی ہے. اور میں جب ینگ تھا نا, اس زمانے میں بھی موٹر وے نہیں بنا تھا, تو ہم شدرا کراس کرتے تھے. ہاں, تو لاہور جانا تھا کچھ دوستوں ان دنوں کچھ, تو بہت ہماری ایک نستعلیق قسم کی خاتون بھی ہوتی تھیں. میں جان بوجھ کر انہیں تنگ بھی کرتا تھا فضول پنجابی بول کے. تو انہوں نے کہا میں نے بھی لاہور جانا ہے یہ وہ. تو اس کو داتا دربار کا نہیں, شادرہ والے پہلے کہتے تھے ہم نے لاہور جانا ہے. سنو نا, تو وہ شادرہ کے قریب پہنچے نا یہاں سے اسلام آباد سے. کہتی ہائے دیکھیے نا, یہ ہے لاہوری چال, یہ لاہور کے آدمی جتنا چلتے ہیں لاہور سے. میں نے کہا یعنی I try to tell her کہ بھائی I am a پنجابی لاہوری, کیا ہو گیا آپ کیا. کہتی ہے سوری نصرت, میں آپ کے بارے میں یہاں کا عام آدمی بہت لہک کے چلتا ہے. تو لاہور کا بندہ پہچانا جاتا ہے کراؤڈ میں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں میاں صاحب اس معاملے میں بڑے ہی سیانے آدمی ہیں, ان کو اس طرح نہ سمجھا کریں. ڈونٹ گو آن یو نو اسپاٹ فیس. انہوں نے کہا ہاں گلگت والوں مجھے پتا ہے, گلگت سے بہت ریسپیکٹیبل کراؤڈ آیا ہوا تھا. وہ ہر لگا چترال والوں ہے کوئی چترال والا, ٹھیک ہے نا. تو وہ یوں کر کے نگاہ کہ اب وہ آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آئے گا کہ کون کون سے ایم پی اے سے کون سا ایم این اے ناراض ہے, کون سے ایم این اے نے ان دنوں زیادہ اپنے کاروبار پر توجہ دی ہے بجائے پارٹی کو. بے نظیر صاحب آئیں, لاہور نے رسپانس دیا. ذوالفقار علی بھٹو آئے, لاہور نے رسپانس دیا. عمران خان آئے 2011 میں. میں یہ سن لیں, میں نا بس بطور اسٹوڈنٹ تھا, میں نے وہ سونامی دیکھا. وہ پاویں چوک کے لے آئے سن بندے, پاویں پیسے دے کے لے آئے سن, جو بھی کر لیں. ہاف آف دی سائڈ واز فلڈ ود پیپل. اور باہر ہم NCA سے پیدل گئے تھے سر, اور اتنا رش تھا کہ آپ کا چلنا محال تھا. اور کل پتہ کیا صورتحال تھی, کل بھی میں NCA گیا پرسوں, مجھے کام تھا اپنے کالج, تو میں نے نا بائک کیا نہیں سروس وہ کرا, کینٹین والے کو ادھار دے دیا تھا واپس. تو یقین جانے کہ میں اس چکر میں تھا کہ گاڑی نہ لے جاؤں, رش ہوگا. بٹ میں جب بائک پہ گیا سارا لاہور کھلا ہوا تھا, اور انہوں نے جلسہ کیا 1/4 پلیس پہ. آدھا عمران خان نے آدھے پارک پہ کیا تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ خان نے بھی لاہور کا رخ کیا, ویلکم ہوا جیسا تیسا ہوا.
کیا یہ نواز شریف نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ لاہوریاں ویلکم نہیں بھی کیتا تو پھر بھی میں نئی ارے تاریخ نہیں یار، تم پھر غلط، وہ یہ ہے کہ اسی طرح لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہور نے ویلکم نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور کو موبلائز نہیں کیا ان کے اپنی جماعت کے لوگوں نے. اس کی وجوہات بھی آپ کو گنوا دی. ٹھیک ہے، اب اس بات کے بارے میں نواز شریف صاحب کو فکر مند ہونا چاہیے. اگر ان کا کوئی باقی خیر خواہ نے کہیں کہ میاں صاحب یہ آپ کے شہر کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اگر آپ لاہور کو موبلائز نہیں کر پاتے، اور بھائی میرے، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا انگریز کے دور میں، واٹ بنگال تھنکس ٹوڈے انڈیا ول تھنک ٹمارو. آج بنگال جو سوچ رہا ہے یہ ٹرینڈ سیٹ. ہاں ٹھیک ہے، اوکے، یہ پاکستان کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے، بٹ لاہور تھنکس ٹوڈے پاکستان ول تھنک ٹمارو. اگر یہ بات اس طرح نہ ہوتی تو قائد اعظم قرارداد پاکستان کا جلسہ 1940 میں لاہور میں کیوں رکھواتے؟ لارڈ کانا کے ذوالفقار علی بھٹو ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر لاہور میں کیوں 67 میں پارٹی کیوں بناتے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سر. تو لاہور کی کو پولیٹیکلی موبلائز، ان کی جماعت کے اندرونی اختلافات، مریم نواز سے حسد، ٹھیک ہے، ہاں وہ جو ہوتا ہے نا کہ اے کتوں یار ہمیں کڑی جی آ گئی ساڑھا بلا وجہ ساڑھا. ٹھیک ہے سر آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف کی تقریر جب سنتے ہیں آپ کیا فیل ہوتا ہے؟ وہ ایک جذباتی تقریر تھی، وہ ایک واقعی وہی تقریر تھی جس کے لیے پورا پیج اخباروں کا لیا گیا؟ ارے بھائی وہ بہت 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 میری دانش میں اس تقریر کا سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ ان تمام ان کے شدید ترین چمچگان بھی وہ بھی یہ نہیں کہ اس کو مس کر گئے. نواز شریف صاحب نے واضح پیغام دیا ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی ہارورڈ کی کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سلسلہ وہیں سے جوڑنا چاہتا ہوں جہاں کارگل کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا. واجپئی آیا تھا. کیا نواز شریف نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ آج کا جو پاکستان ہے، جو کبھی مغربی پاکستان انڈیا، اس کی اقتصادی راہداری اور کنیکٹیویٹی، یہ ایک نئی راہداری کا سفر شروع ہو رہا ہے میاں؟ نہیں آپ بہت ویٹیج دے رہے ہیں. 1.25 گھنٹے کی تقریر میں یہ تقریر، اچھا یہ میں نے تقریر کی ہے، میں اس لیے زیادہ ویٹیج دے رہا ہوں میاں صاحب کو. یار تم وہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ خدا کا واسطے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرتے ہیں. وہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھائی صاحب، ان کو خطاب کی دعوت دینے سے تھوڑی دیر قبل مختصر سا خطاب کیا نا کنہوں نے؟ شہباز صاحب نے. یہی ہوا تھا نا. وہ کوئی اور بھی تو نقطہ اٹھا سکتے تھے لاہور والوں، یا یہ انہوں نے کہا یہ وہ جگہ مینار جہاں پر واجپئی آیا. ہیلو تو چیز کہاں جا رہی ہے؟ اقتصادی راہداری. اور پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جی کشمیر کا ہمیں باوقار حل ڈھونڈنا ہوگا لیکن تدبیر کے ساتھ. یس یہ کہا. تو آگئی نہ سمجھ؟ یہ تقریر وہ پیوند والے جملے سے بڑا ملتی جلتی ہے. ارے نہیں بھائی، یہ میاں صاحب کا اپنا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی جان کی امان پاتے ہوئے آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یار عدنان بھائی، میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں. خدا کے لیے یہ معلوم کر لو گزشتہ 1 برس میں کون کون سے ملک کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میاں صاحب سے ملے ہیں. کیا میں نے کہا؟ نہیں بالکل کہا تھا آپ نے، بالکل کہا تھا. مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے اس تجزیے سے کہ جو مودی بھائی یہ تقریر میں نے کیا یا میاں صاحب نے کی؟ یا میں میاں صاحب کو غلط کوٹ کر رہا ہوں؟ میں تجزیے پہ تو کمنٹ کر سکتا ہوں. جی تجزیہ. آپ کے تجزیے سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، مجھے ناقص العقل انسان کو، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزام بلاول صاحب لگاتے تھے کسی زمانے میں مودی کا یار ہے، غدار ہے، وہ الزام پھر لگا کرے گا نواز شریف. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. کیا ہے یعنی کہ باجوہ صاحب اگر کہیں کہ ساس بہو کے جھگڑے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ختم ہونے چاہیے تو انہیں کوئی مودی کا یار نہ کہے. جب جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ بس بالکل 5 نکات تیار ہو گئے، ہنڈیا پک گئی ہے، بس ذرا 3 دفعہ وزیر اعظم 3 دفعہ نکالا گیا اور پھر اس طرح واپس آئے، کیا ٹھیک ہے یہ؟ میرا خیال ہے کہ انہیں بھیجا گیا. اس وقت نواز شریف صاحب کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ خلق خدا کو، آپ کے ساتھ اس نے بات کی تھی نا گوال منڈی میں، وہی بات میں عوامی فراست کی بات کر رہا ہوں. اور کہیں چلے جانے دیں پہلے وقت. He must explain and convince the people. وہ تو نہیں کیا. اچھا بھیجا گیا، ٹائم کم ہے. نہیں ابھی بھی بہت وقت ہے. ٹائم کم ہے. ایک چیز ہے، اب نواز شریف آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟
शहबाज साहब लाए हैं उन्हें क्योंकि उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। मतलब आप किस कदर खौफजदा हैं उम्र के आखिरी हिस्से में, इससे- मतलब कुछ सीधी सीधी बात बताया करें। शहबाज साहब मैंने शहबाज साहब अल्लाह की अपने कसम, लिए भी लाए मैंने हैं कोई ना। मास्टर इन फिलॉसफी शहबाज साहब ने जो है मुस्तकबिल का मुंतखब अनवारुल हक काकड़ बनना है, उसके लिए उन्हें मियाँ साहब की मदद दरकार है वोट इकट्ठे करने। मेरा सवाल इस कदर नाअहल नहीं है जितना नहीं, नाअहल मैंने जवाब आपको दिया इससे- आपने। इससे मेरे मैंने सवाल इतना की वाज़ेह कोई आपको इज्जत जवाब दें, दिया है। मेरे सवाल को इज्जत दें आप। भाई आपसे जितना भी नवाज शरीफ साहब लाए गए जी या खुद तशरीफ लाए गए। लाए गए। अच्छा, और लेकिन मैं सिर्फ एक बात इससे पहले भी हम आखिरी हमें लफ्ज़ हमें जरूर कहना चाहिए। एक स्नैप पोल अभी करवाया गैलप वालों ने, जिसमें उन्होंने कहा जी क्या क्या ख्याल है आपका। तो भाई साहब उसमें ये है कि 75% लोगों ने जिनसे उन्होंने रब्ता किया ये कहा कि जी हमने उनकी तकरीर सुनी है, यानी कि टीवी पे ये वो, इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल कौन सा लीडर हल कर सकता है। 30% ने कहा नवाज शरीफ, लेकिन 30% ने कहा कोई भी नहीं। और तुम्हें पता है कि शहबाज शरीफ से जब जिक्र हुआ तो 1% ने कहा कि वो हल कर सकते हैं। कितना? 1%। तहरीक इंसाफ लिहाजा वो 16 महीने की हुकूमत के अंदर शहबाज साहब आ गए 1% पे। अब ये 30% जो है ना, ये भाई का खर्च करवा के तो वो दोबारा वजीर आजम हाउस जाना चाहते हैं। अल्लाह भला करे आप। इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक है। इस मास्टर प्लान के बाद खामोशी बनती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। नुसरत साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी वैसे कि जिस अभी क्योंकि नवाज शरीफ के आने के बाद ये मैसेज तो क्लियर चला गया कि इलेक्शन का ज़माना आ गया। सारी पार्टीज अगले कुछ हफ्तों में इलेक्शन कैंपेन्स और फिर इलेक्शन में चली जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो इन कैमरा ट्रायल का हिस्सा होंगे, एक बड़ी पार्टी के सरबराह। यार देखो भाजपा मेरी, अगर मुझसे पाकिस्तान की तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से पूछो तो ये कोई बेहतर बात नहीं होगी, ठीक। लेकिन आप अगर मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं मिसाल के तौर पर, मियाँ नवाज शरीफ, तो वो ये कहेंगे कि साहब वाह जी नुसरत साहब, वो दिन भूल गए आप, 2018 का इलेक्शन हो रहा था तो न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल कर दिया, चलो भी कर दिया कोई बात नहीं, फिर कानून बनाया पार्लियामान ने उन दिनों की तो भाई ठीक है वो क़यादत तो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, कुडंट। फिर उन्हें सज़ा सुना दी गई और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उतरे और उन्हें तो कैंपेन करने का मौका नहीं मिला। वो कहेंगे जनाब जब ये 2018 में हो रहा था तो उस वक्त आपको क्यों नहीं इंसाफ याद आता। 2025-26 में सूरत हाल बदल भी तो सकती है। इल्तिजा तो सुन लो ना, मेरी इल्तिजा ये है कि अगर उस वक्त फराख दिली दिखाई जाती और कहा जाता कि ठीक है जी आज जो जिन पे फर्द जुर्म आयद हुई है वो भी इंतहाबी मुहिम की क़यादत करें और मियाँ साहब भी करें, और मुझे काफ़ी यकीन है कि शायद ये सूरत हाल होती तो शायद RTS न बिठाना पड़ता, शायद। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ठीक। अब इसमें दूसरा जो मसला है ना वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है। अच्छा वो क्या? वो संगीन है, आप इसको दिलचस्प कह रहे हो, मैं इसको दिलचस्प हरगिज़ नहीं कह रहा। देखो मैं तुम्हें पहले दिन से कह रहा हूं कि अदनान ये जितना भी है इनमें सबसे खौफनाक केस जो है साइफर। मेरी जबान सूख गई है ये बात कहते हुए। अब ये इनके जो वकला हैं, आई एम सॉरी टू से, बजाय उसके मेरिट को ट्रायल कोर्ट में कन्फ्रंट करने के हर दूसरे दिन हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं जी ये ट्रायल रोका जाए। मुझे लगता है कि वहां फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा ना उन्हें मौका। बात ये है फेयर आपको ट्रायल मिले ना मिले, लेकिन आपकी ग्राउंड ये जरूर इस्टेब्लिश होना चाहिए जब आप अपील के फोरम्स में जाते हैं कि आपने ट्रायल कोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड क्या पोजीशन ली अपने डिफेंस में, उसको अदालत ने इंटरटेन नहीं किया, लिहाजा अब हाई कोर्ट के आगे। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बुनियादी नुक्ता जो बनता है, जो आज एतजाज एहसन साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारतन कहा है खुल के, बल्कि कि भाई इनको पोजीशन ही ये लेनी चाहिए थी कि ये साइफर आया
میں نے بطور وزیر اعظم جو ہے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو خلق خدا کے لیے اوپن کیا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کیبنٹ امریکہ سپریم ہمارے کر خلاف۔ سکتی ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہماری تو پوزیشن یہ ہے، آپ کیا مقدمہ کر رہے ہیں؟ آپ کون سا کہہ رہے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ؟ دیر از نو سیکرٹس ناؤ. ایک کابینہ بیٹھی، ہم چاہتے تھے، ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جی امریکہ جو ہے ہمیں، ایک چیز ذرا میں سن، لیکن اب ان کی کیا پوزیشن ہے اس میں؟ آپ کو پرابلم جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار یہ اتنی واضح پوزیشن جو کہ آپ اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں لینی چاہیے، کیوں نہیں لی گئی؟ تو مجھے اس پہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ جو سائفر کو نام نہاد کوٹ کر کے جو کہانی بنائی گئی تھی وہ کہانی ایز اٹ از نہیں تھی. کیونکہ اگر آپ یہ پوائنٹ کرتے تو وہ کہیں کہ اچھا صاحب، پھر وہ اور زیادہ ہو جاتا. ابھی ان کیمرہ ٹرائل ہے، وہ اور زیادہ ان کیمرہ ہو جاتا، ڈبل ان کیمرہ ہو جاتا کہ جی اس دن تمہیں پتہ نا کوڈ روزانہ بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن کوڈ کیا تھا کہ X1445 کا مطلب عدنان حیدر ہے، تو اس دن کا کوڈ نکالا جائے، اوریجنل سائفر ہو. تو کہیں یہ تو نہیں کہ یار یہ وطن میں تو ایسی بات نہیں تھی، سفیر صاحب نے تو وہ کچھ نہیں کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو شاید اس خوف سے میں، یعنی گما ہے یہ ایک میرا. نیا چیپٹر کھل سکتا ہے اس میں آگے. لیکن سر ایک بات بتائیں، جس طرح ہو رہا ہے، نواز شریف کے فیصلے کو تو ہم ایک بدترین فیصلہ کہتے ہیں نا، پاناما والا. ہاں لیکن اس کا ایگزیکیوٹ تو ہوا نا. سر دیکھیں ایگزیکیوٹ ہو گیا، لیکن اس فیصلے نے سیاسی نقصان پہنچایا. یہ آپ بھی کہتے ہیں، آپ پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل اس پہ تبرہ کر رہے ہیں. تو جو اب چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، تو کیا ہم کیا واقعی پاکستانی سیکھتے ہیں ماضی کے تجربات سے؟ مطلب ہم نہیں سیکھ رہے. نہیں کبھی سیکھا ہے کوئی ایسا واقعہ؟ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ جو غلطی نواز شریف کی دفعہ ہوئی تھی وہی عمران خان کی دفعہ ہو رہی ہے. یہاں آ کے آپ تھوڑے سے انفیئر ہو جاتے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں؟ تو کہیں نا بھائی آپ جب خود للکاریں گے اور آپ مصیبت کو کہیں گے آ بیل مجھے مار، بھائی ہم بنیادی طور پر کیسی قوم ہے؟ ہم دیکھو، ہم اپنے غصے کا اظہار، ہم ایک کمزور قوم ہے. سر میں کچھ ہم سینما میں دیکھتے ہیں جب سلطان رائے بڑک لگا کے کسی کو کٹ لگاتا نا، سانوں کو آپ ڈانٹے نا سر جی کیوں ناراض ہو تو نہیں کروں. یہ بھی ٹھیک ہے، ہماری بن چکے ہیں. میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو نصرت جاوید اگر زندہ رہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اور آپ بیٹھ کے کالم لکھ رہے ہوں اور آپ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ آ چکا ہے یا آئے گا سائفر کو لے کے، وہ بھی آپ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک برا فیصلہ اس کو لکھتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید وہ جو ٹرائل کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا بھی، وہ کہیں نہ کہیں اپیل میں جا کے تو وہ نلیفائی ہو جائے گا. اچھا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کا، لیکن یہ کہ یہ ضرور ہوگا کہ جیسے میاں صاحب 2018 کے انتخابی میدان سے باہر رکھے گئے تو اس دفعہ اکھاڑے سے وہ باہر ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو اصل پرابلم ہو رہا ہے نا، وہ ان کی جماعت جو ہو رہی ہے ڈیسیمیٹ. اب آپ اندازہ لگائیں، ان کی جماعت کی تو چھوڑے، یہ جو جرنیلوں کو ستو پینے کے تانے دیا کرتے تھے ہمارے راول پنڈی کی لال حویلی کے بکرات اثر، دیکھا آپ نے؟ وہ کہتا نا تو چلا کاٹنے گیا ہوا تھا، ہاں، اور میں تیرے صدقے جب جاؤں. اس قد کا نکلو باہر آؤ، کیسے اس قد کا آدمی بھی لیٹ گیا. بس بات یہ ہے کہ کیوں آپ کے ادھر کہیں نہ کہیں کمزوری ہے تو ہوتا ہے آپ لیٹتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہزاروں اختلاف کرو، خاتون تھی، یم خاتون تھی، وہ بھی لاڈلی تھی اپنے باپ کی بات. سکھر جیل کی تپتپاتی دوپہر میں ان سے 9 مئی تو نہیں جڑا تھا نا یار. تو پھر نا یہ یعنی پرابلم ہوتا ہے. اب اس میں سر دیکھیں کچھ تو ایسا پریشر ہے کہ لوگ اس طرح بکھر جائیں. یار بات یہ ہے نا کہ کوئی ایک بتاؤ، کہیں سیاست میں ہمیشہ آپ گنجائش رکھتے ہیں. جب آپ کہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نواب سراج الدولہ کا میر جعفر جو تھا وہ اس کا آرمی چیف تھا. سنو بے وقوفو، تو بھائی آپ اشتعال دلائے چلے جا رہے ہیں، بھڑکائے چلے جا رہے ہیں. تو نیچرلی وہ جو
جس کی منوپلی اوور پار ہے یار. مجھے بتائیں کہ آپ ہمیشہ یہ سائفر اور خان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں ایک ایسی بند گلی میں لا کھڑا کرتے ہیں کہ میں نہیں کرتا نا بھیا, انہوں نے میں آپ نہ لائیاں وے ظالماں لگیاں زورا زوری. میں تو صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ حالات ہیں اور اس میں ڈسیمیٹ ہو رہے ہیں لوگ. مثال کے طور پر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی آپ شیخ صاحب تو فارغ ہو گئے نا, ہو گیا, لیکن میرا پوائنٹ اب یہ ہے راول پنڈی سے اس نشست سے کون شخص کھڑا ہوگا جس پہ ووٹر دل سے واقعتاً اعتبار کرے کہ یہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کا نمائندہ ہے. تو ایک کنفیوژن تو آ گیا. شیخ رشید صاحب پہ تو ٹرسٹ ان کے لوگ تو کر ہی لیں گے نا. مطلب اچھا بریک کا بار بار مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لو یار. دیکھو شیخ صاحب کا ووٹر تو نہیں ہے. اینڈ ویلکم بیک ناظرین. آپ آف کورس پاکستان کا میچ ہے تو لمحہ تو انجوائے کرنے والا ہی ہے, لیکن لمحہ بڑا خطرناک بھی ہے نصرت صاحب. کلائمیکس میں میچ چل رہا ہے, 54 بالز اور 58 رنز چاہیے. 9 اوورز ان کے پاس ہیں ابھی سمجھ لیں, اور 58 رنز چاہیے. 8 وکٹیں افغانستان کے پاس ہیں. تو اٹس آبویسلی انٹرسٹنگ میچ ہوگا. کیوں ہاں, لیکن یہ افغانستان کی ٹیم ہے جس کو ہم ہلکی ٹیم سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ابھی ہمارا بڑی ٹیمز کے ساتھ میچ رہتے ہیں. ارے بھائی بس یہی ہمارے مسائل ہی یہ ہیں کہ ہم ہر ایک کو اور اس چکر میں مارے جاتے ہیں. اور اسی چکر میں یعنی ہم اپنے زوال پر توجہ نہیں دیتے ہیں, اپنے خامیوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے سر ویری رائٹ. ذرا ٹاپک پہ آتے ہیں. سپریم کورٹ بڑے کیس, اور خاص طور پہ جو میں چاہوں گا ایک پہ کامنٹ ضرور کریں. ملٹری کورٹس کو لے کے بہت زیادہ خدشات تھے لوگوں کے, بہت سارے خدشات تھے. اچھا دیکھو, میری کنفیوژن تھی, بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی. ایک حیران کن بات ہے اس میں, آج مجھے تھوڑا سا شکوہ ہے. اعتزاز احسن صاحب نے آج کھل کر بولے. اچھا, اعتزاز صاحب جو ہے, عمر عطا بندیال صاحب کتنے ہیرو بنے ہوئے. میں نے کہا یہ جو اکثر ہوتے ہیں نا, وہ جیسے آصف سعید کھوسا صاحب ہے تھا اس قوم پہ, آخر میں انہوں نے وہ جو نا یوں کر کے پین نکالی اور بم جو ہے وہ پارلیمان کو کہا کہ تم پھینک دو, وہ ایکسٹینشن والا بم. اسی طرح 80% دلائل مکمل ہو گئے تھے. اب اعتزاز احسن صاحب کے دفتر میں 4-5 سال کام کیا ہے بندیال صاحب نے ایس جونیئر. ٹھیک, عمر عطا بندیال صاحب. جی سر. اچھا, وہ آج انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ ان کو بڑا لگ کا, میرے ساتھ ہم رہے ہیں اس طرح کر کے. انہوں نے یہ نہیں کہا میرے شاگرد تھے یہ وہ, بٹ ٹھیک. عدالت میں چودھری صاحب آرگیو کرتے رہے کہ جی آپ تاریخ بنا دیں, فیصلہ کریں, یہ اور وہ, غائب ہو گئے. ٹھیک, اب ان کے علاوہ باقی جتنے جج تھے, موجودہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی ہوں ہاں کیے بغیر ان سب کو کہا کہ چلیں جی آپ ریزیوم کریں. تو آپ ہی سن رہے تھے تو آپ ہی اس پہ بتائیں کیا کرنا. میرا اپنا خیال ہے اس سے کچھ لوگ کوئی بہت کچھ بھڑکانے کی باتیں کریں گے. اس سے اب کیا کریں گے, تو معاملہ ختم ہو گیا. لوگ ہے جی دیکھیے صاحب فوج کو ناراض کر دیا, یہ کہا کہ نہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ 9 مئی کا غصہ جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن اس میں جو اندر سے کوئی بات نکلنے کی کچھ خواب دیکھے جا رہے تھے اس کو کور کر لیا گیا ہے. اب یہ کہ اگر تم ملوث تھے تو تم یہ دیکھو نا, مئی کا پہلا ہو تو مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, 5 مہینے تمہیں رگڑا لگ گیا ہے. بہت ہے. اب تم جو ہے وہ تو اگر شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو معافی دلواؤں گا, کوشش کروں گا. بہرحال تو وہ مقصد یہ کہ یار یہ لوگ جو ہے نا, خود پہلے تم لوگوں کو بھڑکاؤ, نکلو باہر, جلا دو غریبوں کے بچے, غریب کئی چھاتر دباغ دیا, اور پھر آپ لوگوں کو کہیں کہ میں آپ کا, اس کو ظاہر ہے یہ بھنک مل گئی کہ سمجھدار تو ہیں وہ شیخ صاحب, دور رس آدمی. ارے بھائی جب ان کو سارا انہوں نے چلے میں رکھ کے بعد کہا کہ جائیے جی آپ خطاب لگائیے, تو باقی لوگوں کا کیا مقصد یہ کہ کوئی اچار تو نہیں ڈالنا ہوتا نا, ایک آپ کو سبق سکھانا ہوتا ہے کہ یو کانٹ ڈو اٹ. یہ جو ایک غلط پرسپشن آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا بن سکتا ہے بہت سارے لوگ, بہت سینئر سیزن وکلا مجھے کہہ رہے تھے
کہ شاید چیف جسٹس صاحب اس مشکل، کیونکہ اگر عمر رضا بندے آج جو بکری ہو گئے تھے، معافی چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب اپنی جان چھڑانے کے لیے کہیں گے کہ فل کوٹ بننا، وہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ نہیں، وہی ججز جو تھے تو بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے، فائن دا ریسٹ شوڈ ڈیسائیڈ. لیکن میرے خیال میں یہ غلط پرسپشن ہوگا کہ ان کے اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی. کوئی لڑائی نہیں، میرا نہیں، اداروں کا I don't see that. فوج کی جانب سے اداروں کا بھرپور احترام کیا جاتا ہے. باقی کسی چیز کا میں نے وہی تمہیں اسی کو ٹائم ختم ہو گیا بہت. I don't see that happening. اور فوج نے یہاں تو کئی باتوں پہ ہم کئی صحافی بھی گواہ ہیں کہ جیسے کئی واقعات ہیں جہاں فوج نے احترام کیا ہے کورٹ کے فیصلوں کا. آج کا شو یہیں تک، اپنا خیال کرے گا. اللہ حافظ.